انسان کے عیبوں میں سے سب سے خطرناک عیب، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ دین سے لا علم رہے، جاہل رہے۔ دین اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی نجات کا ضامن ہے۔ بغیر دین کے آخرت کی نجات تو ممکن ہے ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی سکون، اطمینان، راحت اور حقیقی عزت انسان بغیر دین کے حاصل کر ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا جہان کے اسباب، کوششیں وہ جمع کر لیں۔ کچھ عیب ایسے ہیں جو وقتی ہیں، کچھ عیب ایسے ہیں جو مستقل ہیں۔ اب جیسا عیب ہوگا انسان اسی درجے میں رہے گا۔ آنکھوں میں بینائی کا نہ ہونا یہ ایک آنکھوں کا عیب ہے، کانوں میں سنوائی کا نہ ہونا یہ کانوں کا عیب ہے، زبان میں گویائی کی طاقت نہ ہونا یہ زبان کا عیب ہے، عقل کا معوف ہو جانا، دماغ کا معوف ہو جانا یہ پاگل پنے کی نشانی ہے۔ جاہل ہونا، لا علم ہونا دنیاوی معاملات میں یہ مستقل ایک عیب ہے۔ غربت عیب ہے، تنگ دستی عیب ہے، فقیری اور محتاجی عیب ہے، شکل کی کمی، اعضائے بدن کی کجی یہ عیب ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے یا انسان کو جنت میں جانے سے روک دے۔ بہت سارے اندھے جنت میں جائیں گے، بہرے اور گونگے جنت میں جائیں گے، اور بہت سے آنکھ والے، سننے بولنے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ بہت سارے غریب جنت میں جائیں گے اور بہت سارے امیر جہنم میں چلے جائیں گے۔ بہت سے ان پڑھ جنت میں جائیں گے، بہت پڑھے لکھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ البتہ دین سے غافل اور لا علم رہنا، دین کے سلسلے میں جاہل ہونا یہ ایسا عیب ہے کہ بہت سارے لوگ اس عیب کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم رہیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے سب سے پہلا حکم یہی دیا ہے کہ پڑھو۔ خود پڑھنا آتا ہے تو خود پڑھو، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والوں سے پڑھو، سیکھو۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے الفاظ یہ تھے، اقرأ، پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ تھا اس طرف کہ جو دین اللہ کی طرف سے اب نازل ہونے والا ہے اس سے وہی فائد حاصل کر سکتا ہے، اسی کو نفع ہو سکتا ہے جو پڑھنا جانتا ہو، جو پڑھے۔ اس لیے اللہ پاک نے پڑھنے والوں کا، یعنی دین جاننے والوں، پڑھنے سے مراد دین کا جاننا، دین جاننے والوں کا رتبہ بڑھایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ساری کائنات میں، پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا درجہ بڑھایا ہے، اور ایمان والوں میں سے اہل علم کا درجہ بڑھایا ہے۔ اہل علم سے مراد بھی کون ہے؟ اہل حق علماء، جن کے عقیدے صحیح ہوں، جو حق کی دعوت دیتے ہوں، حق کی بات لوگوں کو بتاتے ہوں، شریعت، سنت یا قرآن و سنت، ان کے علم کا منبع، ماخذ اور مرکز یہی ہو۔ ایک جگہ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک چلے گا، وہ ہے مسئلہ توحید۔
اس کے مقابلے میں ہے شرک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی شرک کی گنجائش نہیں، صرف ایک اللہ ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، اول بھی آخر بھی، ذات میں بھی، صفات میں بھی، کمالات میں بھی، الوہیت میں بھی، ربوبیت میں بھی، خالقیت و مالکیت میں بھی، حاکمیت و حکومت میں بھی۔ اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بزرگی، بڑائی، کبریائی، خدائی، یکتائی صرف اللہ ہی کو زیب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اور شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، تنے تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ شرکاء ہیں۔ شیطان کو کہا جائے گا تم اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے کسی بھی درجے میں، تو تمہارے اس دعوے کے ثبوت کے لیے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس دلیل ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ شہید اللہ، میں خود گواہ ہوں۔ اور اگر اللہ کو مدعی مانا جائے، دعویٰ پیش کرنے والا، تو دعوے پر مدعی کو دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ دو گواہ بھی ہیں، ایک ملائکہ فرشتے و اولو العلم اور علماء۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت دین جانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی سب سے زیادہ محبت بھی اسی کو ہوگی جس کے پاس علم ہوگا، اللہ سے ڈرے گا بھی وہی جس کے پاس علم ہوگا۔ جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اس کی طاقت کو جانتا ہی نہیں، اس کے کمالات سے واقف ہی نہیں، وہ نہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے نہ اللہ سے ڈر سکتا ہے۔ جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی، وہی پہچانتے ہیں اللہ کی طاقت۔ ایک بچہ جسے بندوق کی طاقت کا پتہ نہ ہو، وردی کی طاقت کا پتہ نہ ہو، قلم کی طاقت کا پتہ نہ ہو، اسے کچھ معلوم نہیں جج کے پاس جو قلم ہے اس کی طاقت کیا ہے، وہ کچھ نہیں ڈرتا۔ وہ فوج سے، پولیس سے، سپاہ سے، ان کے ہتھیار سے، ان کی وردی سے بالکل نہیں ڈرتا۔ وہ بادشاہ سے، وزیر اعظم سے، صدر سے نہیں ڈرتا۔ دودھ پیتے بچے کو کسی کی گود میں رکھو، اسے کچھ نہیں معلوم یہ کون ہے، وہ سب کے بال کھینچے گا، سب کے کپڑے پکڑے گا، سب کے چہرے پہ تھپڑ مارے گا۔ یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ قلم کی طاقت کیا ہے، اسلحے کی طاقت کیا ہے، وردی کی طاقت کیا ہے، کرسی کی طاقت کیا ہے، تو پھر ڈرنے لگتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں، اس کی طاقت سے واقف نہیں، وہ اللہ سے ڈر کیسے سکتا ہے؟ اس لیے اصل ڈرنے والے بھی وہی ہیں جن کو اللہ کی معرفت اور دین کا علم حاصل ہے۔ رہا عمل کا مسئلہ، تو علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ جو عمل بغیر علم کے ہوگا یا تو صحیح نہیں ہوگا، اور اگر صحیح ہو بھی گیا تو پھر بھی اس میں خطرات ہیں، کمی کوتاہی ہر حال میں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں علم والوں کا درجہ زیادہ ہے۔ احادیث شریف تو بہت ساری ہیں، احادیث مبارکہ میں تو اس سلسلے میں بڑی تفصیل آئی ہے کہ جتنا 1000 عبادت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ ہے جو صرف اللہ کے لیے بغیر کسی ریا کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہوں، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک 1000 عبادت گزاروں کا ہے، اس سے بڑا مرتبہ ہے ایک عالم۔ اس لیے مسلمان دین سے جاہل ہو یہ سب سے بڑا عیب ہے، چاہے پھر وہ اپنے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، حکمران کیوں نہ ہو، عہدیدار کیوں نہ ہو، دنیا جہان کی تعلیم، ڈگریاں، عہدے، اسناد اس کے پاس ہوں، لیکن اگر وہ دین کے سلسلے میں لا علم ہے، واقف نہیں ہے دینی احکامات سے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی مومن کو جستجو رہتی ہے کہ علم کہاں سے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں۔ اور علم کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اتنی باتوں کا جاننا جس کا ہر مومن کے ساتھ تعلق، مثلا حلال حرام، اس کا تعلق تو ہر انسان سے ہے۔
نماز روزہ، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. پاکی ناپاکی، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے مسائل کا جاننا. معاشرت کے حقوق، جہاں وہ انسان رہ رہا ہے نا، میرے آس پاس میری فیملی ہے، پھر میرے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، پھر جہاں میں رہ رہا ہوں اپنا ایک بہت بڑا سرکل ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، دائرہ بڑھتا جاتا ہے. پہلے اپنی ذات، اس دائرے کے باہر ایک اور سرکل ہے، بڑا دائرہ ہے، اپنے فیملی ممبرز، اس کے بعد ہمسائے، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد انسانوں میں بھی مسلمان، پھر غیر مسلم، پھر حیوانات، جانوروں تک کے حقوق بتائے گئے. بندھا ہوا ہے انسان، اسے معلوم ہونا چاہیے میں جہاں رہ رہا ہوں میرے آس پاس بڑی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق معلوم ہونے چاہیے. نہیں معلوم ہوں گے تو زیادتی کرے گا اور پکڑا جائے گا. ایسے اخلاقیات قرآن پاک میں حصل ما فی الصدور، قیامت کے دن چہرے اور شکلیں دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا، سینے پھٹ جائیں گے، دل نکالے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے اندر کیا ہے. دنیا کی محبت کتنی، اللہ کی محبت کتنی، حسد کتنا، کینہ کتنا، غصہ کتنا، تکبر کتنا، یہ عیب ہیں، یہ بیماریاں اندر کی باہر نکالی جائیں، اس پر فیصلے ہوں. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے بخار ہے، بدن درد ہے، سردی کی وجہ سے کھانسی ہے، زکام ہے، سر درد ہے، تو اس کا کیا علاج ہے، حفاظت کی تدبیر کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بحیثیت انسان ہی نہیں، بحیثیت مسلمان کچھ چیزوں کا پابند ہوں. تو میرے دل کے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں کل قیامت کے دن مجھ کو لا علاج قرار دے دیا جائے. ٹیسٹ کرتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے. غافل زندگی جاہل ہی گزار سکتا ہے. جو لوگ جتنے حساس ہوتے ہیں نا، وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں 6 مہینے بعد. 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد پھر ٹیسٹ، پھر 6 مہینے بعد. ان کو پتا ہے کہ خطرات کیا ہیں، بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے جڑیں پکڑتی ہیں، حفاظتی تدابیر کیا ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں بیماری کیا ہے، اس کے مضر نقصانات اور ہلاک کر دینے والی بیماریوں کی درجہ بندی کیا ہے. ان کے لیے ایک سی بات ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں. جب لا علاج ہو جاتے ہیں، درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تب جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اب تو لا علاج ہے. ایسے قیامت کے دن بہت سارے لوگ اندر کی دل کی بیماریوں کی وجہ سے لا علاج قرار دے دیتے ہیں. اس لیے انسان کو حساس بن کر زندگی گزارنی چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرا علم دین کے متعلق روز بروز بڑھتا رہے. کل مجھے جتنی چیزوں کا پتہ تھا دین کے سلسلے میں، آج اس علم میں اضافہ ہو، چاہے کتاب پڑھ کر، چاہے مسئلہ معلوم کر کے، چاہے کسی کا وعظ تبلیغ اور دین کی بات سن کے. علم کے اضافے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے سلسلے میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ اس کی زیادتی کی دعا کریں کہ اللہ میری صحت بڑھا دے، جوانی بڑھا دے، طاقت بڑھا دے، میرے کمالات بڑھا دے، نبوت میں میری حکومت بڑھا دے، اسلامی دائرہ کار پھیل جائے. البتہ یہ دعا سکھائی گئی، قل رب زدنی علما، یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر، مجھے مزید علم عطا فرما. حالانکہ آپ کا علم، اولین و آخرین کا علم جمع کر لیا جائے، انبیاء و مرسلین کا، ملائکہ مقربین کا، ساری دنیا کے علم کو اکٹھا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتا. 40واں حصہ زکوٰۃ ہے نا، وہ بھی نہیں بنتا. اتنا علم اللہ کے رسول کو دیا گیا. اس کے باوجود حکم ہوا کہ آپ مانگیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو جب نبی کو یہ حکم ہے، عام آدمی کو کتنی کوشش کرنی چاہیے علم کے اضافے کی. لیکن ہر چیز بڑھ رہی ہے، ہر چیز کے بڑھانے کی فکر ہے. دین کے سلسلے میں ہم جہاں کل تھے آج بھی وہیں ہیں اور مطمئن ہیں. دینی معاملات میں مطمئن رہنا خطرے کی نشانی ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرے عمل ٹھیک ہیں، میرا علم کافی ہے، بس وہ خطرے میں. اس لیے اس بات کی کوشش کیا کریں کہ دین کے سلسلے میں ہمارا علم کیسے بڑھے گا، اس کے کیا وسائل ہیں، کیا اسباب ہیں. وقت نکالیں، پڑھا لکھا طبقہ کسی عالم سے معلوم کر کے کتابیں لائیں. وقت فارغ کرو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صبح شام یکسوئی کے ساتھ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. جو مسائل درپیش ہوں
اس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. جس عالم پر اعتماد ہو تو عالم سے رابطہ کر کے دینی رہبری کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس میں دین کا کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اور جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ جمعہ کا بیان ہے، چاہے کوئی اجتماع ہے دینی، چاہے کوئی عالم کہیں بات کر رہا ہے، کوئی مجلس ہے، چاہے وہ پھر مسائل کا علم ہو یا فضائل کا ہو. جیسے تبلیغ والے وہ فضائل کا علم بیان کرتے ہیں، مسائل نہیں ہوتے، لیکن ان کے آپ مجلسوں میں شرکت کریں، جوڑوں میں، اجتماعوں میں، مرکز میں، شب گزاری میں، اللہ کی، آخرت کی، ایمان کی، یقین کی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی، دعوت کی بات ہوتی ہے، یہ بھی علم ہے. تو ان مجلسوں میں شرکت کریں اور جو سنیں دھیان سے سنیں، جو سمجھ میں آئے اس پر عمل شروع کریں اور ساتھ ہی دوسروں کو بتائیں. اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی فکر مند ہو. دجال کے فتنے میں لوگ کیوں پھنسیں گے؟ انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا. میں نے یہ حدیث پہلے بھی بتلائی تھی کہ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ حج کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں اعمال تو ہوں گے لیکن علم ہی نہیں ہوگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اعمال کر رہے ہوں گے عبادت والے، عقیدے ہوں گے کفر والے، مشرکانہ عقائد ہوں گے. یا عمل کر رہے ہوں گے لیکن عمل ہی صحیح نہیں ہوگا. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کیسے پڑھنی ہے. 50 سال نماز پڑھی، سب برباد ہوگی. حج کیا، 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے لگائے، ضائع ہو گئے، پتہ ہی نہیں کیسے حج کرنا. روزے رکھے اور روزے صحیح نہیں، کتنا بڑا خسارہ ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی دن علم سیکھے بغیر نہ گزرے.